अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। जिन इंतखाबात को मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाने का वाहिद हल करार दिया जा रहा था, उन इंतखाबात के नताइज ने मुल्क को मजीद बहरान में डाल दिया है। इंतखाबात के नतीजे में सियासी इस्तेकाम के बजाय अदम इस्तेकाम मजीद गहरा हो गया है। हुकूमत कौन, कब और कैसे बनाएगा, इंतखाबात के 1.5 हफ्ते बाद भी सूरत-ए-हाल गैर वाज़े और हालात गैर यकीनी का शिकार हैं। कोई एक जमात इस वक्त हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है और अलमिया यह है कि जिन जमातों ने इलेक्शन के फौरी बाद फतह का जश्न मनाया और हुकूमत बनाने के दावे किए, वो भी अब हुकूमत बनाने से कतराते नजर आ रहे हैं। इस वक्त मुल्क की सिर्फ 3 जमातों के सिवा हर कोई इंतखाबात में धांधली का शोर मचा रहा है। कल GDA समेत दीगर जमातों ने इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ बड़े मुजाहरे किए, जबकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मुख्तलिफ शहरों में इंतखाबी नताइज के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए हैं। अहम बात यह है कि आज से पहले मुख्तलिफ सियासी जमातें, मीडिया और समाजी हल्के इंतखाबात में बेज़ाब्तियों को मंजर आम पर ला रहे थे, मगर आज एक इंतहाई गैर मामूली पेशरफ में ब्यूरोक्रेसी के अंदर से भी इंतखाबात में संगीन धांधली की आवाज़ सामने आई है। क्योंकि आज कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने आम इंतखाबात में मुबैना बेज़ाब्तियों से मुतल्लिक तहलका खेज इंकशाफ करते हुए अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। आज ये गैर मामूली सूरत-ए-हाल उस वक्त सामने आई जब कमिश्नर लियाकत अली चट्टा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में PSL सीजन 9 की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, मगर वहां उन्होंने PSL पर बात करने के बजाय इंतखाबात में धांधली पर बात करके नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। कमिश्नर रावलपिंडी ने एतराफ़ किया कि मैंने इंतखाबात में धांधली करवाई, मैंने इस मुल्क के साथ जो जुल्म किया उसकी सख्त सजा मिलनी चाहिए। रावलपिंडी डिवीजन की कौमी असम्बली के 13 हल्कों के नताइज तब्दील किए और जो उम्मीदवार 50,000, 70,000 वोटों की लीड से जीत रहे थे, उन उम्मीदवारों को हरवा दिया गया। कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने बताया कि वो आज सुबह नमाज के बाद खुदकुशी करना चाहते थे, उनका ज़मीर उन्हें मारता था। कमिश्नर रावलपिंडी ने इल्ज़ाम लगाया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी इस काम में शामिल थे। सोशल मीडिया का और इतना प्रेशर था कि मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीजें आवाम के पास रखूं, मैं खुद क्यों हराम की मौत मरूं। 70, 80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरे लगा के सबको हरवाया। मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक। मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घोंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। मैं ये सुकून की मौत मरना चाहता हूँ। मैं जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए और बाकी भी इस जुल्म में जो लोग शामिल हैं, पुलिस भी शामिल है। कमिश्नर रावलपिंडी के ये हैरानकुन इल्जामात उनका एतराफ़ जुर्म भी है और इसने इलेक्शन की साख को शदीद धचका भी लगाया है। मगर कमिश्नर रावलपिंडी के इस एतराफ़ी बयान से कई सवालात भी पैदा होते हैं। ये अहम सवाल है कि उन्होंने इलेक्शन वाले दिन धांधली रोकने के बजाय धांधली के बाद राजफाश करने का फैसला क्यों किया और उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर धांधली का इल्ज़ाम क्यों लगाया। इसलिए ज़रूरी है कि इन इल्ज़ामात की मुकम्मल तहकीकात करवाई जाए। अहम बात यह कि कमिश्नर लियाकत अली चट्टा रावलपिंडी डिवीजन की 13 कौमी असम्बलियों की नशिस्तों पर धांधली के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जहां 13 में से 11 नशिस्तों पर नून लीग कामयाब हुई है, 1 नशिस्त पर पीपल्स पार्टी जीती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस डिवीजन में कोई सीट ना जीत सकी। जबकि दिलचस्प बात यह है कि 2018 में रावलपिंडी डिवीजन की 13 नशिस्तों में से 11 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई थी। अहम बात यह कि आज कमिश्नर रावलपिंडी ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर भी धांधली के इल्जामात लगाए हैं, जिस पर कुछ देर बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी मीडिया पर आकर अपना दिफा किया और ये मौक़िफ़ अपनाया कि इल्जामात तो कोई भी लगा सकता है, इल्ज़ाम लगाना आपका हक है तो सबूत भी दें। अगर आप ऐसे इल्ज़ाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ ज़रा सी भी सदाकत हो, ना ज़रा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें, भैया आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। कल मुझ पर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्ज़ाम लगा दें, भैया इल्ज़ाम लगाना आपका हक है, तो मगर साथ साथ वो फ़राइज़ भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर देना। क्या कह रहे हैं कि उन्होंने खुद धांधली की है? उनका जी चीफ जस्टिस और सिकंदर सुल्तान राजा साहब जिम्मेदार हैं इस पर। सर कोई कंटेम्प्ट का नोटिस होगा? एक इदारे को मलाइन करना, इदारे के सरबराह को मलाइन करना? नहीं, पहले मुझे पता नहीं कि मैं फितरी तौर पे मैं कंटेम्प्ट के ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि देखिए एक ये ज़ात की बात नहीं, इदारे की बात है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का रद्दमल आपने देखा और ये बहुत गैर मामूली बात है, क्योंकि जजेस
मीडिया पर आकर इस तरह अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात का जवाब नहीं देते। लेकिन अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इन इल्जामात पर कैसे आगे बढ़ती है। इसके अलावा नून लीग ने इन इल्जामात के बाद कमिश्नर रावलपिंडी की ज़हनी हालत पर सवाल उठाते हुए मुतालबा किया है कि इस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए कि पिछले 8 दिनों से कमिश्नर रावलपिंडी किससे राब्ते में थे, उन्होंने किस किस को फोन किए और किस किस से मुलाकातें की। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने मुस्ताफी कमिश्नर का नाम ECL पर डालने का मुतालबा करते हुए कहा है कि अगर किसी ने उन्हें भगाने की कोशिश की तो वो भी मुल्क की तबाही का जिम्मेदार होगा। 50 हज़ार की लीड के ऊपर ठप्पे लगाकर पिंडी डिवीजन के हारे हुए कैंडिडेट्स को जितवाया गया। ये फरमा रहे हैं कमिश्नर। शेख आफ्ताब अहमद जो PMLN के जीते हैं, उनकी लीड है 9,497। जो मौसूफ कह रहे हैं 50,000 की लीड देकर उनको जितवाया गया। कमिश्नर साहब की पूरी तहकीकात होनी चाहिए। इनका 8 दिन किससे राब्ता था, 8 दिन ये किसको मिलते रहे, 8 दिन किसके साथ राब्ते में रहे, इनकी फ़ोन कॉल्स किस किस को जाती रहीं, इनके तमाम अकाउंट्स की वेरिफिकेशन होनी चाहिए। तमाम जो इनकी 8 दिन की कार्रवाई है, इस पूरे दिनों की तहकीकात होनी चाहिए। साहब है ना, इनको फौरी तौर पर ECL पर डाला जाए। मरियम औरंगजेब कह रही थी कि इन हलकों में कोई भी 50,000 या 70,000 की मार्जिन से जीता ही नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि लियाकत चट्टा ने यह इल्ज़ाम लगाया ही नहीं है कि इस हलके के लोग 50,000 या 70,000 की लीड से जीते हैं, बल्कि उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि जो उम्मीदवार 50,000 या 70,000 की लीड से जीत रहे थे उन्हें हरवा दिया गया है। एक तरफ नून लीग ने तो मुस्ताफी कमिश्नर के इल्जामात की तहकीकात की बजाय कमिश्नर की तहकीकात ही का मुतालबा किया है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन इल्जामात की इंक्वायरी का मुतालबा किया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF ने इन इल्जामात को धांधली से मुतल्लिक अपने मौक़िफ़ की तायद करार दिया है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने कमिश्नर की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए इल्जामात की तरदीद की है। इलेक्शन कमीशन के बयान के मुताबिक कमीशन के किसी ओहदेदार ने इलेक्शन नताइज की तब्दीली के लिए कमिश्नर रावलपिंडी को कभी हिदायत जारी नहीं की थी। अहम बात यह कि मुस्ताफी कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद उनकी गिरफ्तारी की खबर भी सामने आई थी, मगर तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस का कहना है कि कमिश्नर रावलपिंडी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इलेक्शन के बाद मुल्क एक हैजान में मुब्तला है, सियासी गैर यकीनी और अदम इस्तेकाम बढ़ता जा रहा है। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी पर मुज़ाकरात भी बंद गली की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, और इस पूरी सूरत हाल का अलमिया यह है कि जिन जमातों ने इलेक्शन के अगले ही दिन जीत का जश्न मनाया, अवामी मैंडेट मिलने का दावा करते हुए दूसरी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का ऐलान किया, अब वो जमातें मरकज में हुकूमत बनाने से पीछे हटती नजर आ रही हैं और कोई अकेले हुकूमत का बोझ उठाने को तैयार नहीं है। कल से नून लीग के बाज़ रहनुमाओं ने यह कहना शुरू कर दिया है कि नून लीग को मरकज में हुकूमत बनाने के बजाय अपोजिशन में बैठना चाहिए। ख्वाजा साद रफीक ने कल सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि मौजूदा कौमी असम्बली में किसी को कतई अक्सरियत हासिल नहीं है। वफाकी हुकूमत की तश्कील मुस्लिम लीग नून के नहीं, तमाम जमातों का मुश्तरका जिम्मेदारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान पहल करें, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर मरकज में हुकूमत बना लें। मुस्लिम लीग नून को कांटों का ये ताज अपने सर पर सजाने का कोई शौक नहीं है। मियां जावेद लतीफ़ ने भी पार्टी को इसी किस्म का मशवरा दिया है, जबकि आज नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने भी कहा है कि नून लीग के पास हुकूमत बनाने के लिए नंबर्स पूरे नहीं है, नून लीग ऑपोजिशन में बैठने को तैयार है। बिस्मिल्लाह करें, आजाद जो है वो बना लें हुकूमत। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर जो बनाना चाहता है वो बना ले, हम उसमें जो है वो अपोजिशन में बैठेंगे। हम अपोजिशन में बैठने को तैयार है। नून लीग भी ऑपोजिशन में बैठने को तैयार है, पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में शामिल होने को तैयार नहीं है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी वफाक और पंजाब में ऑपोजिशन में बैठने का ऐलान कर दिया है, जो कुछ रोज पहले तक वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने के दावे कर रही थी। ये वो सूरत हाल है जिसने मुल्क को सियासी बुहरान में धकेल दिया है, जहां कोई हुकूमत लेने को तैयार नहीं हो रहा। इसी सूरत हाल से मुतल्लिक नून लीगी रहनुमा साद रफीक ने तकरीबन 4 साल पहले इस खदशे का इजहार किया था कि वो वक्त आने वाला है जब वज़ारत उज़्मा देने वाले वज़ारत उज़्मा लेकर फिरेंगे, लेकिन लेने वाला कोई नहीं होगा। वो वक्त आने वाला है कि वज़ारत उज़्मा देने वाले वज़ारत उज़्मा लेकर फिरेंगे, लेने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। कौन वजीर बने भाई, क्या जरूरत है वजीर बनने की? वो वक्त आएगा, वज़ारतें देने वाले वज़ारतें बांटेंगे, लेने वाला कोई नहीं होगा। वो दूर नहीं है वक्त, वो भी करीब है।
سعد رفیق صاحب نے 4 سال پہلے یہ بات کی تھی کہ حالات جس طرف جا رہے ہیں ایسا ہوگا کہ وزارت عظمیٰ وزارتیں لینے والے نہیں ہوں گے، دینے والے ہوں گے لیکن لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور بدقسمتی سے شاید ملک اب اسی طرف جا رہے ہیں۔ ہم اس پوری صورتحال پہ بات کریں گے۔ مریم اورنگزیب صاحب سابق وفاقی وزیر اطلاعات اور نون لیگ کی سیکرٹری انفارمیشن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مریم صاحبہ بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ آپ نے سنا راولپنڈی کے جو کمشنر ہیں انہوں نے آج الزامات بھی لگائے بلکہ اعتراف جرم بھی کیا، انہوں نے کہا ساری ذمہ داری مجھ پر آتی ہے ریگنگ کی، میں نے ظلم کیا ہے، مجھے سزا ملنی چاہیے۔ اس پر پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی نے تو کہا ہے کہ ان کے جو الزامات ہیں اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان بار کونسل نے بھی کہا ہے کہ جو ریگنگ کے الزامات لگ رہے تھے اس کو تقویت ملتی ہے، انکوائری ہونی چاہیے ان کے الزامات پہ۔ لیکن آج آپ نے پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ جو کمشنر صاحب ہیں ان کی بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ وہ کس سے رابطے میں تھے، کس سے بات چیت کر رہے تھے، کیا وجہ ہے اس کی، آپ کا شبہ کیا ہے اور آپ سمجھتی ہیں کہ جو الزامات ہیں ان کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزاد، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اپنی پریس کانفرنس میں کیٹیگورکلی کہا ہے کہ جس کو بھی کوئی شک ہے، جس کا بھی کوئی بات ہے، جس کو سمجھ لگتی ہے کہ کوئی irregularity ہوئی ہے، کسی قسم کا کوئی کنسرن ہے، اس کے فورمز موجود ہیں اور ان کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ لیکن میں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ جو یہ کھڑا ہوتا ہے، الزام لگاتا ہے، نہ کسی کو کوئی ثبوت دیتا ہے، نہ اپنی بات کو کرنے کے لیے جسٹیفائی یا انڈورس کرنے کے لیے کسی قسم کا کوئی کاغذ دیتا ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی بات ہی نہیں کرتا، اٹھتا ہے جی یہ دھاندلی ہو گئی ہے۔ وہ بھائی دھاندلی ہو گئی ہے تو اس کا کوئی ثبوت ہے، کوئی کال آپ کو آئی، کسی کال کا کوئی ایویڈنس موجود ہے، کوئی ٹیکسٹ میسج موجود ہے، آپ ایک پوزیشن کے اوپر تھے، آپ کو 8 دن بعد ضمیر جاگا امریکہ کا ویزا لینے کے بعد، صبح خودکشی کرنے کا خیال آ گیا، چلو آ گیا کوئی بات نہیں، تو اس پلندے کو جو آپ کے پاس موجود کی صورت میں اس کو الیکشن کمیشن جس دن، اور پھر ایک اور بات بتاؤں بڑی انٹرسٹنگ ہے شہزاد، کہ آپ کے پرسوں نوٹیفیکیشنز ہوئے، 3 دن پٹیشنز کی ہیئرنگ جاری رہی الیکشن کمیشن کے اندر پنڈی ڈویژن کی کو انسیڈنٹلی۔ تو آپ کے پاس جب یہ سب کچھ تھا، آپ کمشنر ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن میں پٹیشن ہیئرنگز ہو رہی ہیں، تو آپ وہاں ثبوت لے جائیں، وہاں جا کے گواہی دے دیں، وہاں جا کے کوئی آپ کے پاس ایویڈنس ہے تو وہاں لے جائیں۔ یہ رویہ وہ افضل خان صاحب سیکرٹری یاد ہے آپ کو 2013 میں ایڈیشنل سیکرٹری الیکشن کمیشن چیف جسٹس کو کہیں کہ استعفیٰ دے دیں، دھاندلی ہو گئی ہے، چیف الیکشن کمشنر کو کہیں استعفیٰ دے دیں، مطلب کوئی نہ ثبوت، کوئی نہ منطق، کوئی نہ بات۔ تو میں نے یہ بالکل کہا ہے، میں نے کہا ایک تو ان کو ECL پہ ڈالیں، دوسرا ان کی تحقیقات ہو کہ جب یہ وہاں فائلز تھے اس پوزیشن پہ اور پچھلے 8 دن میں یہ کن لوگوں کو ملے، ان کا کال ریکارڈ کیا ہے، ملک کے اندر یہ ہیجانی کیفیت، یہ افراتفری، یہ تماشا، یہ انتشار، اس کا اب سلسلہ بند ہونا چاہیے، اور یہ کھڑے ہو کر الزام تراشی بغیر کسی ثبوت کے یہ کسی بھی مہذب معاشرے میں اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ مریم صاحب، ایک فورم تو کینڈیڈیٹس کے پاس ہوتا ہے کہ وہ الیکشن ٹریبیونل میں جائیں، جو ہائی کورٹ کے ججز دیکھتے ہیں، اس کے بعد سپریم کورٹ جا سکتے ہیں، پہلے وہ RO کے پاس جا سکتے ہیں ریکاؤنٹنگ کے لیے، لیکن یہ جو معاملہ ہے کمشنر صاحب کا، یہ پھر کس فورم پہ تحقیقات ہونی چاہیے؟ جیسے میں نے کہا پاکستان بار کونسل بھی کہہ رہا ہے کہ اس کی باقاعدہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ دیکھیے، پہلے تو جو ایلیگیشن ہے نا، اس کی ثبوت کیا ہے، اس کی حق کے اندر، یا اس کو انڈورس کرنے کے لیے، یا اس کو اپنی بات، وہ I can tomorrow stand up in front of a media channel and say کہ شہزاد اقبال جو ہے انہوں نے یہ فلانی چیز کی اور میں آپ پہ الزام لگا دوں، اور آپ کہیں جی پھر آپ کے پاس فورم، آپ کمشنر ہے نا، کمشنر کے پاس ایک عہدہ ہوتا ہے، ایک اختیار ہوتا ہے۔ پہلی بات تو آپ ان کے پاس نہ یہ RO تھے، نہ یہ DRO تھے، انہوں نے کہا میں نے دھاندلی کروائی ہے، مجھے پولیس کے حوالے کیا جائے، مجھے خود، ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں الیکشن کے ساتھ، نہ یہ ان کا اختیار تھا، ان کی کوئی ایکسس تھی جہاں الیکشن، چلو پھر بھی مان لیا۔ آپ بتا دیں آپ کو کسی کا فون آیا تھا، کیونکہ کمشنر جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہوتا ہے نا، یہ تمام جو ڈسٹرکٹس ہیں وہ اسی کے نیچے آتے ہیں، تو انڈائریکٹلی تعلق بنتا ہے، اور انہوں نے غالباً میٹنگ بھی کی تھی ROs کے ساتھ، DROs کے ساتھ 2 دن پہلے کہ الیکشن کا پروسیس کیسے آگے بڑھے گا۔ نہیں دیکھیں، ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہے نا، تو ان کو الیکشن کا رزلٹ بدلنے کے لیے کسی RO کو انسٹرکشن دینی ہوگی، بتا دیں میں نے کس RO کے تحت الیکشن، کہہ رہے ہیں میں نے دھاندلی کروائی ہے، تو آپ بتائیں آپ نے کس RO کے تحت، کس RO کے تحت، آپ بتا دیں کہ آپ نے کس RO کے تحت دھاندلی کروائی ہے، آپ نے کون سا الیکشن رزلٹ چینج کروایا، اس کا طریقہ کار کیا تھا، آپ کو کس نے دھمکی دی، آپ کو کس نے رزلٹ چینج کرنے کو کہا۔ یہ نہیں ہو سکتا آپ ایک کھڑے ہو کر آؤٹ رائٹلی کہیں جی دھاندلی ہوئی اور میں نے دھاندلی کی اور میرا ضمیر جاگ گیا، یہ کوئی یہ تمسخر، یہ مذاق، یہ مضحکہ۔ ایسی مثالیں موجود ہیں نا، جیسے جج ارشد ملک کی جو کنفیشن ویڈیو تھی، وہ کئی سزا دینے کے بعد نواز شریف کو 1-2 سال کے بعد منظر عام پہ آئی، آپ لوگوں نے اس پہ پریس کانفرنس کی، آپ لوگوں نے تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ بشیر محمد صاحب، میں مثال کو کمپلیٹ کر لوں، DG FIA تھے،
انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کے 1.5 سال بعد کہا کہ پی ٹی آئی مجھ سے کیا کیا کام کروانا چاہتی تھی، کیسز بنوانا چاہتی تھی، آپ لوگوں نے اس پہ بھی کہا کہ تحقیقات ہونی چاہیے. وہ سارے جو کنفیشنز ہیں وہ 1.5-2 سال بعد آتے، تو ٹائم کی جو مدت ہے کہ 8 دن بعد کر رہے ہیں وہ تو اتنی معنی نہیں رکھتی نا پھر. نہیں شہزاد، میں نے یہ بالکل نہیں کہا، یہ آپ دو باتیں کو مکس کر رہے ہیں. میں نے تو یہ پہلے کہا ہے، میں نے اپنی پریس کانفرنس میں پہلے یہ کہا ہے کہ کسی کو اگر شک ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، تو اس کا فورم موجود ہے نا. ان کمشنر صاحب کو ٹی وی چینلز پہ پریس ٹاک کرنے کی بجائے سیدھا الیکشن کمیشن چلے جائیں، وہاں الیکشن کمشنرز بیٹھے ہیں، وہاں اپنے ثبوت دے دیں سیدھا. اگر وہاں سے کوئی پریشانی ہے تو ہائی کورٹ چلے جائیں، وہاں سے پریشانی ہے تو سپریم کورٹ چلے جائیں. یار ان کی تو ایکسس ہوتی ہے، یہ کمشنر ہے. لیکن آپ کو پتا ہے عوامی نمائندے جو ہیں وہ میڈیا پہ بھی کیس لڑتے ہیں. اب کل آپ نے جو پریس کانفرنس کی، آپ لوگوں نے کہا فارم 45 نہیں، عوامی نمائندے نہیں ہے یہ عوامی نمائندے نہیں، یہ سرکاری افسر ہیں. نہیں، میں کینڈیڈیٹس کی بات کروں. کل آپ لوگوں نے کہا کہ جو فارم 45 پی ٹی آئی دکھا رہی ہے وہ جعلی ہے اور اصلی فارم 45 وہی ہے جو الیکشن کمیشن کے پاس ہے. کل شعیب شاہین ہمارے پاس موجود تھے، ہم نے یہی سوال کیا کہ یہ ڈاکیومنٹس آپ ٹی وی پہ دکھاتے ہیں، ٹی وی پہ بات کرتے ہیں، لیکن آپ جب انکوائری میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ اسکرین شاٹس دکھاتے ہیں ٹی وی کے. انہوں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، میں نے سارے فارم 45 وہاں جمع کروائے اور انہوں نے مجھے بھی بھیجے بعد میں فارم 45. میں نے پھر طارق فضل صاحب سے کہا، ان سے رابطہ کیا کہ آپ اپنے فارم 45 دے دیں. وہ کہہ رہے کہ آپ ہم الیکشن کمیشن میں جمع کرائیں گے، ہم آپ کو نہیں دے سکتے، یا آپ آ کے دیکھ لیں. اس طرح کی انہوں نے بات کی. تو یہ کم سے کم ٹی وی پہ تو آ کے بتا دیجیے نا کہ کیا فارم 45 ہے، کیونکہ ایک طرف سے وہ یہ سارا معاملہ لے کر آ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے فارم 45 کیا ہے. شہزاد میری بات سن. جی جی. اگر ان کے پاس اصلی فارم 45 ہو نا تو امریکہ کو دہائیاں نہ دے رہے ہوں. اور میں نے کیٹیگوریکلی کہہ چکی ہوں، الیکشن کمیشن میں فارم 45 بھی موجود ہے، فارم 47 بھی موجود ہے، اور الیکشن کمیشن میں پٹیشن کی ہیئرنگ جاری ہے. اگر کوئی الیکشن کمیشن سے کسی کا اعتراض ہے تو پھر اس فورم کے بعد ٹرائیبیونل ہے. آج ٹرائیبیونل بن گیا غالباً اسلام آباد کے الیکشنز کا. یہ طریقہ کار ہے، یہ ملک ہے، اس میں قانون ہے، اس میں قوانین ہے، اس میں عدالتیں ہیں. اگر آپ امریکہ کو دہائیاں دیں گے اور یہاں آپ اسکرین شاٹ دکھائیں گے ٹی وی چینلز کے اور کہیں گے ہمارے پاس فارم 45 موجود ہے، تو آپ خود سیلف کانٹرڈکٹری بات کر رہے ہیں. اگر آپ ای یو کی پریس ریلیز کو فورج کریں گے، فیک بنائیں گے اور پھر کہیں گے فارم 45 ہمارے والے ٹھیک ہے، تو یہ سیلف کانٹرڈکٹری بات ہے. تو میرا تو مدعا بڑا کلیئر ہے. میرا یہ کلیئر مدعا ہے کہ ہمیں بھی اعتراض ہے، ہمیں کے پی کے میں الیکشن پہ اعتراض ہے. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے پٹیشنز کی ہوئی ہیں، الیکشن کمیشن کو درخواست دے کر وہاں ہیئرنگ ہو رہی ہے. اگر ہمیں پنجاب میں کہیں پرابلم ہے یا ہمیں اعتراض ہے تو ہم الیکشن کمیشن گئے ہوئے. یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ تو المیہ ہے کہ پہلے یو ایس پہ الزام لگایا کہ ہماری حکومت گرائی، اب یو ایس سے کہہ رہے کہ آپ انٹرفیئر کریں ہمارے الیکشن پروسیس میں. تو ظاہر سی بات ہے جو شواہد وہ وہیں پہ دینے. لیکن میں آپ کو ایک مثال کے طور پہ NA48 ہے، میں نے وہاں پہ بھی کچھ دیر پہلے مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب سے رابطہ کیا. وہ بھی الیکشن لڑ رہے تھے پی ٹی آئی اور نون لیگ کے خلاف. میں نے کہا آپ اپنے فارم 45 دے دیں. انہوں نے اپنے تمام فارم 45 کے نتائج دے دیے. اب جو مصطفیٰ نواز کھوکر کے فارم 45 ہے وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ جو علی بخاری ہیں وہ اس سیٹ پہ 44,000 ووٹ کی برتری سے جیتے ہوئے ہیں ان کے مصطفیٰ نواز کے فارم 45 کے. تو یہ پی ٹی آئی یہی کہہ رہی کہ ہمارے فارم 45 چھوڑیں، وہ پی ایم ایل این کہہ رہی ہے جعلی ہے. جو دوسرے کینڈیڈیٹس ہیں ان کے فارم 45 بھی ہمارے جیسے ہی ہیں بالکل. شہزاد آپ کو فارم 45 مل گئے نا، مصطفیٰ نے بھیج دیے. اس فارم 45 جو آپ کے پاس موجود ہیں، جو طارق فضل اس کا فیصلہ آپ کر سکے نہیں کر سکے کیونکہ آپ کا فورم وہ نہیں ہے. جو فارم 45 ہے اس میں الیکشن کمیشن جانا ہے، اس کا فورینسک ہونا ہے، اس کے اصلی اور نقلی کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، اس کا اصلی اور نقلی کا فیصلہ ٹرائیبیونل نے کرنا ہے، اس کے بعد ہائی کورٹ نے کرنا ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ نے کرنا ہے. وہ فیصلہ آپ نے، میں نے یا کسی بھی کینڈیڈیٹ نے. یہ بات درست ہے مریم صاحبہ، لیگل فورمز تو وہی ہیں. لیکن جیسے میں نے بھی کہا نا، جو ارشد ملک صاحب کے حوالے سے پریس کانفرنس جو ان کا ویڈیو سٹیٹمنٹ تھا، پہلے آپ لوگوں نے میڈیا پہ دکھایا تو وہ ویڈیو سٹیٹمنٹ کہاں گیا؟ پریس ٹاک کے بعد وہ ویڈیو سٹیٹمنٹ کہاں پیش کیا گیا؟ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا. ہائی کورٹ کے اندر، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہم نے پٹیشن کے ساتھ، پوری پٹیشن کے ساتھ وہ ویڈیو کلپ وہاں بھیجا. اس پہ ہائی کورٹ کا ڈیسیجن آیا، ڈسپلنری ایکشن ارشد ملک صاحب کے اوپر ہوا، پورا پروسیس کمپلیٹ ہوا. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا مدعا یہ ہے کہ آپ پروسیس کمپلیٹ نہ کریں، آپ فورمز کو یوٹیلائز نہ کریں، آپ امریکہ کو دہائیاں دیں، آپ ای یو کی پریس ریلیز کو فورج کریں. از دس لیکن مریم صاحب کہہ تو وہ بھی یہی رہے نا کہ ہم صرف ٹی وی پہ نہیں دے رہے، ہم تو لیگل فورم سے بھی لے کے جا رہے ہیں. کون سے لیگل فورم پہ؟ آپ الیکشن کمیشن کی پٹیشن سنیں، آپ وہ سنیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس، وہ کہہ رہے ہیں آپ ہمیں فارم 45 دیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ٹی وی چینلز کی اسکرین شاٹس ہیں. یہ اسٹیٹمنٹ وہ الیکشن کمشن کے اندر دے رہے ہیں. ہم نے کل شعیب شاہین سے پوچھا، انہوں نے کہا میں نے تو اپنے حلقے کے جمع کروا دیے. اچھا اب دوسرا جو اہم معاملہ ہے، اچھا ایک منٹ، انہوں نے جمع کرا دیے نا، فیصلے کا انتظار کریں.
صحیح. اب دوسرا اہم معاملہ یہ ہے کہ ہم سمجھ رہے تھے الیکشن کے بعد سرٹنٹی آئے گی, حکومت سازی ہو جائے گی, لیکن یہ بھی نہیں ہو رہا عمل کیونکہ کسی پارٹی کی اکثریت نہیں ہے. اب آج بھی پیپلز پارٹی کی جو کوارڈینیشن کمیٹی ہے اس کی ملاقات ہوئی ہے نون لیگ سے, کیا طے پایا ہے؟ کوئی معاملہ آگے بڑھا ہے؟ کیونکہ پہلے تو پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ اسمبلی کی حد تک ہم آپ کو نمبر میں سپورٹ کریں گے, وفاقی حکومت نہیں جوائن کریں گے. اور نون لیگ تو اب دیکھ رہے ہیں کل سے خواجہ سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کانٹوں بھرا تاج ہے ہمیں کوئی شوق نہیں اپنے سر پہ لینے کا. آج رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. تو کیا کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ پیپلز پارٹی آمادہ ہوئی ہے حکومت میں بیٹھنے کے لیے؟ دیکھیں, اس میں آج شہزاد چوتھا اجلاس تھا اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کی کمیٹی اور مسلم لیگ نون کی کمیٹی کا. ایک مشاورت کا عمل جاری ہے اور میرے خیال میں کل تک یا ایک دن میں یا ایک اور اجلاس میں یہ حتمی شکل اختیار کر لے گا. حکومت سازی اس وقت کوئی پھولوں کا سیج نہیں ہے. حکومت سازی اس وقت, اور میں نے آج اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا, جس وقت تمام جماعتوں کو, ہم سب کو بحیثیت قوم ملک کی پریشانی, ملک کی تکلیف, ملک کی مہنگائی کہ اس کو ریلیف دینے میں پاکستان کی عوام کو ٹائم خرچ ہونا چاہیے. ہم اس پروپیگنڈا کو آف سیٹ کرنے میں لگے رہتے ہیں, ان جھوٹوں کو لگے رہتے ہیں. تو ابھی یہ ایک سیریس کام ہو رہا ہے, ملک کے اندر حکومت سازی کا پروسیس ہو رہا ہے. پوری دنیا میں الیکشن کے بعد یہی ہوتا ہے, الائنسز بنتے ہیں, کوئی انڈیپینڈنٹ گورنمنٹس بناتا ہے, کوئی جس طرح پنجاب میں یہ تو نہیں کہا جا رہا کہ پی ایم ایل این کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, پی ٹی آئی کر رہی ہے کہ پنجاب میں اکثریت ہے پھر بھی الزام لگا رہی ہے اور گورنمنٹ نہیں بنانے دے رہی. مطلب عجیب ایک سلسلہ ہے میرے خیال میں. مجھے بتائیے نا, 9 تاریخ کو آپ لوگوں نے اگلے ہفتے میں وفاقی حکومت کا بھی فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ, یہ جو ہفتہ چل رہا ہے, اور انشاءاللہ یہ جو ابھی نیکسٹ ویک ہے اس میں پنجاب کی گورنمنٹ پی ایم ایل این کیونکہ میجورٹی سنگل پارٹی ہے, جب آپ کہتی ہیں وفاق میں فیصلہ ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ کہ نون لیگ وفاق میں حکومت بنا لے گی؟ دیکھیں, ابھی تو شہباز شریف صاحب کو نواز شریف صاحب نے ایک ذمہ داری دی ہے کہ دوسری جماعتوں کے ساتھ مشاورت کریں. اب وہ دوسری جماعتیں جو ہیں ان کے اپنی اپنی ظاہر ہے وہ الیکشن لڑے ہیں, ان کا ایک اپنا ایک مشاورتی اجلاس چل رہا ہے دونوں جماعتوں کے درمیان, اور جیسے ہی وہ آتا ہے ہم ایک اعلانیہ بھی دیتے ہیں, اور جب یہ حتمی شکل اختیار کر لے گا تو پوری عوام, پورے پاکستان کو پتہ چل جائے گا. لیکن معاملہ یہاں پہ کہ 9 مئی کو نواز شریف صاحب نے, مریم, اور آپ بھی وہاں پہ تھی, مریم نواز صاحبہ بھی تھی, انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے حکومت بنائیں گے, ہم سنگل لارجسٹ پارٹی ہے, کیونکہ آپ لوگ کو کہتے ہیں دوسرے جو لارجسٹ ہے وہ تو انڈیپینڈنٹ ہے, ہم سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں, اتحادی آئیں اور ایک کولیشن گورنمنٹ بنائیں گے. لیکن کل سعد رفیق صاحب کا بیان, میاں جاوید لطیف صاحب کا بیان, کل پھر ذرائع سے یہ خبر آئی کہ ساگ ڈار صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن میں بیٹھیں. تو یہ بات اب کیوں تقویت آپ کی پارٹی میں بڑھ رہی ہے اس بات کو کہ اپوزیشن میں بیٹھیں, حکومت نہ بنائیں؟ دیکھیں, ایسی کوئی یہ کیا سرائیاں میں کہہ سکتی ہوں, ذرائع سے ظاہر ہے خبریں چل رہی ہیں. میں اس کمیٹی کا سوشل میڈیا پہ بیان دیا ہے کہ ہم نہیں میں آ رہی ہوں, میں آپ کو پہلے میں سعد رفیق صاحب کا بیان کا آپ کو جواب نہیں دے رہی, میں پہلے آپ کو یہ جواب دے رہی ہوں کہ جو حکومت سازی ہو رہی ہے. دوسرا, آپ نے ان کی سعد رفیق صاحب کی بات کی اور 2-3 اور باتیں کی. دیکھیں, وہ ہر سعد رفیق صاحب کے ہر ٹویٹ کے اندر لکھا ہوا ہے ذاتی رائے. تو پارٹی کی وہ رائے ہے جو اس وقت شہباز شریف صاحب امپلیمنٹ کر رہے ہیں, جس میں حکومت سازی کے لیے مشورہ ہو رہا ہے تمام جماعتوں کے ساتھ. اب ظاہر ہے ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے, اس میں ہر کسی کی اپنی اپنی رائے ہے, لیکن ان سب کی رائے جہاں کنکلوڈ ہوتی ہے, جو حتمی ہوتی ہے, جو سب کی اکٹھی جماعت کی ایک رائے ہوتی ہے, اور وہ جماعت کی رائے نواز شریف صاحب نے اناؤنس کیا ہے پورے پاکستان کے سامنے, اور ذمہ داری دی ہے شہباز شریف صاحب کو اس مشاورت کی. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. مریم اورنگزیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی. پیپل سیکرٹری انفارمیشن فیصل کریم کنڈی صاحب بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. کنڈی صاحب, ووٹ دے رہے ہیں شہباز شریف صاحب کو ہی حکومت میں آنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ہم نے تو سی سی میں ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم شہباز شریف صاحب کو ووٹ دیں گے. اس کے بعد اسی فیصلے پر قائم ہے؟ ہاں, ہم کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے اور ہم شہباز شریف صاحب کو ووٹ دیں گے. اور کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے, اس بات پر بھی قائم ہے؟ ہاں, قائم ہے. تو آج جو میٹنگز ہو رہی ہیں آپ کی نون لیگ سے, جیسے مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی تھی, یہ چوتھا اجلاس ہوا ہے مشاورتی اجلاس, وہ کس بارے میں ہو رہا ہے پھر؟ دیکھیں, ہماری ایک 7 رکنی بنی ہے, جو کمیٹی بنی ہے, جو کہ پی ایم ایل این کے ساتھ کوارڈینیشن کرے گی. پی ایم ایل این باقی بھی اگر سیاسی جماعتیں انگیج ہونا چاہیں ان کے ساتھ بھی وہ انگیج ہوں گی. اور وہ اس لیے ہوئے, دیکھیں, ماضی میں جب ہمارا 16 مہینے کی جو حکومت تھی اس کا کوئی تجربہ ہمارا کوئی اچھا نہیں تھا. اس وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا, اور بہت سے لوگوں کے تحفظات بھی تھے, اگر ہم آج پی ایم ایل این کو ووٹ نہ کریں تو پھر یہ ملک جو ہے متحمل نہیں ہو سکتا نئے الیکشن کا, کیونکہ ہم نے الیکشن پہ جانا ہے. لہٰذا اس لیے ہم نے یہ کہا ہے کہ وہ جو 16 مہینے کا جو ہمارا تجربہ تھا وہ ٹھیک نہیں تھا, اچھا نہیں تھا, اور اس لیے کولیشن کمیٹی بنے کہ جو ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں, پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی ہوتی رہی, فنڈز بھی ہمارے لوگوں کو نہیں ملتے رہے, کام بھی نہیں ہوتے رہے, حکومت میں ہوتے ہوئے بھی ہم بدترین اپوزیشن کا ہمارے ساتھ رویہ ہو رہا تھا.
ہم وہ چیزیں نہیں چاہتے. تو پی ایم ایل این کہے گی ہم بدل دیں گے رویہ, یہ سب نہیں ہوگا, پھر آپ آ جائیں گے حکومت میں؟ نہیں, پھر بھی نہیں آئیں گے. پریکٹیکلی چیزیں باتوں سے نہیں ہوتا. صحیح, پریکٹیکلی چیزوں سے. تو پھر یہ جو میٹنگز ہیں یہ کس سلسلے میں ہو رہی ہے؟ کیا نون لیگ آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کری ہے کہ حکومت میں آئے ہمارے ساتھ؟ بہت سی چیزیں دیکھیں, پنجاب یہ تو کہا ہے کہ ہمیں مضبوط حکومت بنانی ہے. دیکھیں پنجاب میں بھی دیکھیں ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, جو بھی ہمارے پاس ممبر ہیں وہی سپورٹ ہم نے ان سے بلوچستان میں بھی مانگی ہے. بلوچستان میں ہم میجورٹی پارٹی ہیں کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں. سندھ میں ہماری سمپل میجورٹی ہے. ہم 3 سیٹوں پہ چیئرمین سینٹ, اسپیکر اور پریزیڈنٹ کا الیکشن جو ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہیں, اس پہ ایسی چیز نہیں. ہم الیکشن لڑیں گے اور امید کریں گے کہ ہمیں پوزیشن اپنی جو جماعتیں ہیں ہماری جو مطلب اس پہ آپ نے نون لیگ سے سپورٹ نہیں مانگی, کوئی سمجھوتا نہیں کرے کہ آپ یہ دیں تو ہم کوشش کریں گے. نہیں, یہ اس پہ نہیں ہے کہ آپ لے دے پہ نہیں ہے, لیکن ہم نے کہا کہ ہم کینڈیڈیٹ کو کریں گے اور ہم امید کریں گے ہمیں وہ سپورٹ کریں گے. باقی پنجاب میں خیبر پختونخوا میں خیبر پختونخوا میں تو کوئی حکومت نہیں, لیکن پنجاب میں جو پنجاب کی حکومت ہے یا مرکز کی حکومت ہے یا باقی ایسی جگہوں پہ کوئی چیزیں ہیں, اس کے حوالے سے ہماری بات چیت ان کے ساتھ شروع ہے کہ وہ اس کو ہماری. تو اگر آپ کہتے ہیں ہم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے, پھر نون لیگ بھی کہتی ہے پھر ہم حکومت نہیں بنائیں گے, ہم اپنے سر پہ کیوں لیں یہ ملبہ, ہم کیوں یہ جو تاج ہے کانٹوں بھرا اس کو اپنے سر پہ سجائیں, ہمیں کوئی شوق نہیں, تو پھر کیا ہوگا, کون حکومت بنائے گا ملک میں؟ دیکھیں اگر وہ نہیں بنانا چاہتے تو جب وہ اعلان کریں تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی اندر عمل کا جو ہے پھر سی کے ذریعے جو ہے وہ پھر ہم سی کی میٹنگ بلائیں گے اور پھر ہم سوچیں گے اس کے بارے میں. یہ جو ساری آپ کی نون لیگ سے مذاکرات چل رہی ہیں, تو اس دوران یہ بھی ہوا کہ آپ لوگوں کا پی ٹی آئی سے رابطہ ہوا, آپ لوگوں نے پیغام رسائی کی کہ اگر پی ٹی آئی چاہے تو آپ کے ساتھ حکومت بناتے ہیں؟ پھر نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. پی ٹی آئی کی طرف اسٹیٹمنٹس آئی تھی جس کا ہم نے بعد میں اس کی جو بیانات کی تردید کی. کوئی نہیں, ہم نے پیغام نہیں پہنچایا. جب اس دن اسد کیسر صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی, اس کے اوپر میں نے یہ ریبٹل دیا تھا کہ اگر پی ٹی آئی کسی کے ساتھ رابطہ کرنا چاہتی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ, تو ہماری 7 رکنی جو کمیٹی ان کے ساتھ رابطہ کریں. کیونکہ کبھی سے فون آ رہا تھا کہ کوئی کہتا ہے مجھے زرداری صاحب رات کو مس کال میں مار رہا ہے, کوئی کہتا ہے مجھے بلاول صاحب مس کال میں مار رہا ہے, تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ آپ کی سی اجلاس میں بلال بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا تھا کہ سب سے زیادہ نشستیں پی ٹی آئی کو ملی, اگر کسی کا حق ہے حکومت بنانے کا تو وہ پی ٹی آئی کا ہے. دیکھیں نشستیں ان کو ملی ہیں, وہ حکومت بنائے, کوئی منع تو نہیں, وہ تو الیکشن لڑیں گے. مطلب ہے کہ ایسے لوگ الیکشن ان کے کینڈیڈیٹ ہیں جو کہ 9 مئی میں ملوث ہیں. 9 مئی کے جو وانٹڈ لوگ ہیں, 9 مئی کے جے ٹی نے جن کو کہا ہے کہ وہ 9 مئی میں ملوث ہیں, تو وہ ان کے کینڈیڈیٹس ہیں سارے, صوبے میں بھی اور مرکز میں بھی. پرائم منسٹر کے بھی اور 2 چیف منسٹر کے بھی کینڈیڈیٹس ان کے وہ لوگ ہیں 9 مئی میں ملوث تھے, جو کہ ریاست نے بتایا تھا. اب یہ بات ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ عمر ایوب بھی ہے اس میں. عمر ایوب کا کیا تعلق ہے 9 مئی سے؟ مجھے نہیں پتا ان پہ کوئی کیس. میرے خیال میں ہے, آئی مائٹ بی رانگ, لیکن میاں اسلم کا اور علی امین صاحب کا تو ہے ہی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان کی میجورٹی ہے, بالکل ان کا حق بنتا ہے کہ حکومت بنائیں اگر ان کے پاس نمبرز پورے ہیں. ان کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں. پی ٹی آئی نے اعلان کیا تھا کہ ہم جو ہے کسی کے ساتھ بات نہیں کریں گے. پھر اعلان ہوا کہ سوائے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے علاوہ ہم سب سے بات کرنے کو تیار ہیں. تو جب وہ دروازے بند ہیں تو یہ 2 جماعتیں رہ گئی ہیں, اور میجورٹی ان 2 جماعتوں کے ساتھ. اگر ابھی بھی پی ٹی آئی رابطہ کرے پیپلز پارٹی سے کہ مل کے حکومت بناتے ہیں, تو کیا بلاول صاحب جو کہ خود یہ کہہ چکے ہیں, پھر اگین آپ کی سی سی میں انہوں نے کہا تھا کہ مینڈیٹ میرے پاس نہیں ہے وزیر اعظم بننے کا, تو اگر نون لیگ کے ساتھ اتحاد ہوگا تو ان کا وزیر اعظم ہو, تو کیا یہی آفر ہے کہ اگر پی ٹی آئی حکومت بناتی ہے اور پیپلز پارٹی سے بات کرتی ہے آپ ہمیں سپورٹ کریں, تو بلاول صاحب پیپلز پارٹی راضی ہو جائے گی کہ ٹھیک ہے وزیر اعظم پی ٹی آئی کا ہو؟ اتنی آسان بات نہیں ہے. اگر پی ٹی آئی نے پولیٹیکل مذاکرات کرنے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ, تو ہماری 7 رکنی کمیٹی ہے, اس کے ساتھ وہ بات چیت کر سکتے ہیں. اس کے بعد وہ کمیٹی جو ہے وہ لیڈرشپ کے پاس آئے گی, کیا بات ہوئی ہے کیا نہیں ہوئی. اس کے بعد ایسے نہیں ہے کہ مس کالوں پہ بات چیت ہو. زرداری صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اسمبلی میں سپورٹ کریں گے, وزارتیں اور وفاقی کابینہ میں نہیں جانا. سی کا فیصلہ جو ہوا ہے اس کو انڈورس کیا ہے سب نے, اور جس پہ بلال بھٹو زرداری صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی تھی, اور اس میں پریس کانفرنس میں ساری وضاحت. تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ ملک ایک ہیجانی کیفیت میں جا چکا ہے؟ اگر کوئی حکومت بنانے کے لیے تیار نہیں ہے, بڑی عجیب سی بات ہے. دیکھیں میرے خیال میں بن جائے گی. پی ایم ایل این بنائے نا, ان کی میجورٹی ہم سے زیادہ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وفاق میں آئے, ہماری حکومت کو مضبوط کریں, ورنہ تو ایسے ہوگا ہمیں چھت پہ چڑھایا اور سیڑھی کھینچ لی آپ نے. 16 مہینے اور کے بعد یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں اتحادی جماعتوں نے بلیک میل کیا, ہمیں کام نہیں کرنے دے رہے تھے, ہمیں چلنے نہیں دے رہے تھے. آپ لوگ بھی تو الزام لگا رہے ہیں نا کہ انہوں نے برباد کر دیا مہنگائی. ٹھیک ہے نا, دیکھیں ٹھیک ہے, اب ان کے پاس میجورٹی ہے, وہ بنا لیں, ہمارے بغیر بنا لیں, ہم کو سپورٹ کریں گے. ہم یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو بلیک میل کریں گے, ہم ان کی لیجسلیشن بھی سپورٹ کریں گے, ووٹ آف کانفیڈنس بھی سپورٹ کریں گے. لیجسلیشن جو اچھی ہوگی. کب تک سپورٹ کریں گے؟ اس وقت تک کریں گے. ون فائن مارننگ آپ نے کہا بس سپورٹ ختم. نہیں ایسے نہیں ہے, ہم ایسے نہیں کریں گے. لکھ کے دیں گے 5 سال تک سپورٹ کریں گے, اسمبلی چلے گی. نہیں لیکن پارلیمنٹ 5 سال تک چلے گی. دیکھیں اگر وہ لیجسلیشن اچھی لیجسلیشن ہوگی, ملک کے لیے اچھی ہوگی, قوم کے لیے اچھی, ہم سپورٹ کریں گے. ہر لیجسلیشن نہیں ہے کہ ہم یہ کاغذ لے آ رہے ہیں اس کو سپورٹ کریں. بہت بہت شکریہ. فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام میں. اس کے بعد محمد مالک صاحب سے تجزیہ لیں گے پوری صورتحال پہ سے.
वेलकम बैक नाज़रीन। इंतखाबात हो चुके हैं, लेकिन इस पूरे प्रोसेस पे और खास तौर पे जो गिनती के अमल है उस पर इल्जामात लग रहे हैं, धांधली के इल्जामात लग रहे हैं। आज रावलपिंडी के कमिश्नर ने भी धांधली के इल्जामात लगाए, बल्कि खुद एतराफ़ जुर्म भी किया। इसके अलावा क्योंकि किसी पार्टी की अक्सरियत नहीं आई है, तो जो हुकूमत साजी का अमल है वो भी अभी उसमें क्लैरिटी नहीं है कि कौन किसके साथ मिलकर कब हुकूमत बनाएगा। तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार मोहम्मद मालिक साहब ने। मालिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मालिक साहब, एक्सपेक्ट किया जा रहा था इलेक्शन हो जाएंगे, कुछ सुकून आएगा, कुछ इस्तेकाम होगा, लेकिन यहाँ तो ना हुकूमत साजी हमें इतनी सिंपल नजर आ रही है कि कौन सी पार्टी किसके साथ बैठ के हुकूमत बनाएगी, और धांधली के इल्जाम भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये मामला किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है आपको? शहजाद एक्सपेक्ट इसलिए किया जा रहा था क्योंकि कुछ रिजल्ट्स और एक्सपेक्टेड थे। जब वो रिजल्ट्स उल्टे हो गए तो सारी प्लानिंग उल्टी हो गई। और आज जो कमिश्नर साहब का बयान है, इट हैज फर्दर मडल्ड द वाटर्स, और ये बड़ा सीरियस इशू है। बल्कि हो सकता है मेरी इत्तला ये शायद आने वाले दिनों में 1-2 इस्तीफे आपको और भी नजर आए, और उसमें शायद एक बहुत बड़े शहर पंजाब के कमिश्नर साहब का भी आ सकता है। बट लेट्स सी, क्योंकि अभी हर चीज़ बड़ी इवॉल्व कर रही है। देखिए, मसला ये पड़ गया हुआ है कि इस वक्त बहुत प्रेशर पड़ा हुआ है पीपल्स पार्टी के ऊपर फ्रॉम पावर्स दैट बी के आप गवर्नमेंट ज्वाइन करें। और अभी तो उन्होंने उसको लटकाया है ये कह के कि ठीक है, आप हमें सारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस दे दें, तो जब वो एक बारी हम लॉक कर लेंगे तो उसके बाद हम गवर्नमेंट ज्वाइन करेंगे। इरादा नहीं है। सीन अब ये हो गया हुआ है कि सेंटर में हालात इतने खराब हैं और इतने टफ इकोनॉमिक मेजर्स और सब कुछ लेने पड़ेंगे कि कोई भी गवर्नमेंट बनाना ही नहीं चाहता। PMLN भी नहीं असल में बनाना चाहती, लेकिन उन पे प्रेशर इतना ज्यादा है। जाहिर है कि जिन लोगों ने सारी गेम मैनेज की, सब कुछ किया, अब वो कहते हैं भाई गवर्नमेंट तो आपको बनानी पड़ेगी। इनका आगे से जवाब आ रहा है कि तो फिर आप पीपल्स पार्टी को हमारे साथ शामिल करें। सो वो एक प्रेशर है, क्योंकि सबके लिए एक आइडियल सिचुएशन ही आ गई है। शहजाद, आप देखिए, उनके पास पंजाब है, 5 साल के लिए सिक्योर हो गए, मरियम बीबी वहां पे आ जाएंगी। उनके पास सिंध है, PT के पास KP है, बलूचिस्तान भी चला जाएगा पीपल्स पार्टी को। तो सूबा कोई नहीं छोड़ना चाह रहा, सेंटर में कोई आना नहीं चाह रहा। लेकिन जो सारी ये अरेंजमेंट बनी थी मियाँ साहब के आने की, सब कुछ, उसका एक कुछ एसेंशियल जो अंडरस्टैंडिंग वो ये थी कि ये आके सेंटर के अंदर लीड करके फिर इकोनॉमिक रिवाइवल और सारी चीजें करेंगे। और क्विड प्रो ये कहता कि खान साहब को बाहर कर दिया जाएगा। अब ये नहीं हो सकता कि आप सेंटर में गवर्नमेंट ना बनाएं, जब सारा बदनामी गंद पड़ गया अब इंस्टीट्यूशन के खाते, तो आप सेंटर में गवर्नमेंट ना बनाएं और आप कहें जी हम तो पंजाब लेके बैठ जाएंगे। वहां पे भी 2 बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। अगर सेंटर में नहीं आती PMLN, तो आप देखिएगा पंजाब में फिर मरियम नवाज भी चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगी। अच्छा, ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में। PMLN का वजीर आजम अगर सेंटर में नहीं होगा तो फिर आपको मरियम नवाज नहीं नजर आएंगी चीफ मिनिस्टर पंजाब भी। ये मेरी बात आप लिख लें। आपके प्रोग्राम में मैंने आपको याद है कहा था कि 105 सीटें ये लेंगे, रिजर्व डाल के नहीं होगा। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है, आई कैन शेयर इट इन योर प्रोग्राम, कि सरप्राइजिंगली हो सकता है आपको नजर आए कि यूसुफ गिलानी साहब रिजाइन कर दें सीट अपनी नेशनल असेंबली की, और वो चेयरमैन सेनेट के लिए में ज्वाइन कर लें। राजा परवेज अशरफ साहब विल कंटिन्यू एज स्पीकर और जरदारी साहब सदर। अब ये सारा एक गुंजल सा बन गया हुआ है, हर चीज दूसरे से लिंक्ड है। ये कहते हैं आप पीपल्स पार्टी को लाएं, पीपल्स पार्टी कहती है कि हम आ जाएंगे फेज 2 में, आप पहले सारे आईनी ओहदे हमें दिलवाएं। प्रॉब्लम ये है कि मार्च में इलेक्शन है सेनेट के, उसके बाद सारी चीजें होनी है। सो उससे पहले ये गवर्नमेंट ज्वाइन नहीं कर सकती। मालिक साहब, इसमें बेस्ट सूटेबल ऑप्शन आपके ख्याल क्या है? अगर पीपल्स पार्टी और नू लीग मिलकर हुकूमत बना लेते हैं, नंबर पूरे हो जाते हैं, अगर हुकूमत बनाते हैं, सिर्फ असेंबली में सपोर्ट नहीं करती पीपल्स पार्टी, तो फिर आपके पास एक कैबिनेट होगी जो कि अक्सरियत की होगी, लेकिन फिर PTI बाहर होगी, जो क्लेम करें कि मैंडेट तो हमारा सबसे बड़ा है। दूसरा ऑप्शन ये है कि PTI और पीपल्स पार्टी हुकूमत बना लेते हैं, लेकिन PTI पीपल्स पार्टी के साथ मिलना नहीं चाह रही। रन ऑफ होता है तो PTI के 92 नशिस्तें हैं, उस पर एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनेगी, उसका भी कोई फायदा नहीं है। फिर बातें तो यहां तक भी हो रही है कि क्या री इलेक्शन की तरफ जाए मामला। क्या बेस्ट सूटेबल ऑप्शन क्या है इस वक्त पाकिस्तान के लिए? 2-3 दिन पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई, इसमें PMLN के 2 बड़े इंपॉर्टेंट लीडर्स भी थे। उन्होंने मशवरा दिया कि जी बल्कि हम तो ये सजेस्ट करते हैं आपको कि आप PTI की गवर्नमेंट बनने दें, और इन हालात में ये गवर्नमेंट एब्सोल्यूट फेलियर होगा तो बल्कि एक ही तीर से 2 शिकार हो जाएंगे कि इलेक्शन जीत भी लिया, गवर्नमेंट बनवा भी दी और चलने नहीं दी। उसमें बड़ा टका जवाब मिला है PMLN को कि नहीं भाई,
آپ گورنمنٹ بنائیں. اب PMLN نے جو یہ تھوڑی سی اب آپ کو ریلکٹنس نظر آ رہی ہے, آئی تھنک کل خواجہ صاحب کا بھی شاید اسٹیٹمنٹ تھا کہ ہم کیوں ان کانٹوں کی اسٹیج پہ لیٹنا چاہیں گے and all that. Now everybody is playing hard to get. یہ علیم اللہ کلیم اللہ آپس میں کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی آپ بنائیں, وہ کہتے ہیں جی آپ شامل ہو جائیں, تیسرے بندے کو کہتے ہیں کہ جی ان کو شامل کروائیں. سو دیٹ از دا تھنگ. میرا خیال ہے کہ اب بہت زیادہ پریشر پڑ جائے گا پیپلز پارٹی پہ ٹو جوائن دا گورنمنٹ. کیا اس کے بدلے وہ ایکسٹرا کیا لیتے ہیں وہ انٹرسٹنگ چیز ہوگی دیکھنے کی. لیکن اب آپ کی والی بات ٹھیک ہے, آئیدر یہ دو گورنمنٹ مل کے بنائیں گے, اگر نہیں بنائیں گے تو پھر آپ نے دیکھا ہی ہے نا ٹرینڈز وغیرہ بڑی چیزیں چل رہی ہیں. جی مالک صاحب, یہ ٹرینڈز پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا. آج ویری انفارچونیٹ کہ جو ٹرینڈز ہیں وہ مارشل لا ایمرجنسی کے چل رہے تھے, اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس قسم کا کیوس پیدا ہو گیا ہے شاید ہم 1977 والے حالات کی طرف جا رہے ہیں, اور خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ سیاسی کوئی آپشن نکلے نا اور پھر ایک غیر قانونی غیر جمہوری ٹیک اوور ہو جائے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس بات کے امکانات ہیں؟ نہیں, اس وقت نہیں ہے, کیونکہ ابھی IMF کے مسائل ہیں, فائنینشیل دوسرے ہیں, اس کا کوئی افورڈ نہیں کرتا. لیکن دیکھیے سم پیپل ہیو ٹو ناؤ, پورا زور اب پڑے گا ان دونوں جماعتوں پہ. میرا خیال ہے کہ بس آپشن بڑے کم ہوتے جا رہے ہیں کہ یہ اکٹھے بیٹھ کے گورنمنٹ فارم نہ کریں. وہی تو میں کہہ رہا ہوں, اب دیکھنا یہ ہوگا کہ زرداری صاحب ایک پورا ٹرن اراؤنڈ کرتے ہیں اپنی پالیسی کا, تو اس کے بعد کیا لینا چاہیں گے. بیکاز PMLN پھنس گئی ہے. یہ جتنا ان کو ریلیف ملا ہے, دیکھیے میاں صاحب کا واپس آنا, ان کے کیسز ختم ہونا, پھر اسی حلے میں عمران خان پہ کیسز بننا, ان کی پارٹی کو اٹھانا, ان کی پارٹی کو ڈیسیمیٹ کرنا, یہ ساری چیزیں ایک میتھڈ تھا اس میڈنس کو. اس کے باوجود جب لوگ آئے اور الیکشن ہو گیا اور ریزلٹس آ گئے, ساری گیم الٹی ہو گئی. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپشن ہے نہیں نون لیگ کے پاس کہ اگر وہ کہیں ہمیں وفاق میں حکومت نہیں بنانی, ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے, تو یہ آپشن ان کو دیا نہیں جائے گا. ان کو بڑا واضح کر دیا گیا کہ اگر آپ اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو پھر آپ پنجاب میں بھی اپوزیشن میں بیٹھیں گے, پھر آپ پنجاب میں گورنمنٹ پہ ضروری نہیں کہ آپ کی بنے. اب دیکھیے میاں صاحب نے جو بھی کیا, میاں صاحب نے آئی تھنک جو اگری بھی کیا تھا کہ ہم سینٹر میں گورنمنٹ کا, ان کو بھی حالات کا پتہ تھا. آئی تھنک وہ چاہتے تھے کہ ٹیک آف پولیٹیکل کریئر کا, پاور پولیٹیکل کریئر کا, مریم نواز صاحبہ کا بھی ٹیک آف کر جائے. اینڈ دس واز اے پرفیکٹ ٹائم. اگر 5 سال کی گورنمنٹ ہے اور آپ ڈیلیور کرتے ہیں تو اس وقت PMLN کا مستقبل داؤ پہ لگ گیا ہے شہزاد. اگر آج وہ پنجاب میں گورنمنٹ لیتے ہیں اور سینٹر میں گورنمنٹ لیتے ہیں, اگر سینٹر میں ڈیلیور نہ کیا وہ تو شاید ایک لمیٹڈ ڈیمیج ہوگا, لیکن اگر پنجاب میں بھی نہ ڈیلیور کیا تو پارٹی وڈ بی راؤٹڈ آؤٹ. یہ کوئی معمولی سچویشن نہیں ہے, غیر یقینی کی صورتحال ہے اس وقت. بہت شکریہ, محمد مالک موجود تھے. ناظرین, آج کے پروگرام میں اتنا ہی. شو سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.